7 کانٹیننٹس، ان کے مختلف کنٹریز، آپ کو کافی انفارمیشن ہے. بس اسی انفارمیشن کو تھوڑا سا آپ نے بوسٹ اپ کرنا ہے اور آپ کی پریپریشن زبردست ہو جائے گی. یہ دنیا میں ملک ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر بھی ہیں، یو این، کتنے بنے؟ تو میتھ بھول گئے ہو؟ ہاں 195. اقوام متحدہ کے 195 ممبر ہیں. یہ ملک آزاد ملک ہیں جن کو یونائٹڈ نیشنز نے ممبرشپ دی ہوئی ہے، رجسٹریشن دی ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں 195. اس کے علاوہ کچھ ایسے ملک ہیں جیسے تائیوان ہے، شاید آپ نے سنا ہو. تائیوان یو این کا ممبر نہیں ہے. وہ چائنا کلیم کرتا ہے یہ میرا علاقہ ہے. تو جب بھی بات ہوگی، اگر کوشچن آ جائے کہ ہاؤ مینی ٹوٹل کنٹریز ان دی ورلڈ، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی سی آنکھ کھول کے 195 پہ ٹک کر دیں گے. اچھا، ایک اور کنفیوژن ہے. بعض اوقات 195 کا آپشن نہیں ہوتا، 193 آپشن ہوتا ہے. اب اس کا کیا راز ہے؟ دو کنٹریز جو ہے وہ آبزرور اسٹیٹ ہے. کون کون سی؟ اس میں سر ایک ویٹیکن سٹی، ویٹیکن سٹی، اور دوسرا پیلسٹائن تھا، ہاں اس بھی تو اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فلسطین، 2 کنٹریز جن کو ابھی ٹوٹلی ممبرشپ نہیں ملی. ویٹیکن سٹی کس کانٹیننٹ میں؟ یورپ میں. اور فلسطین کا تو آپ کو پتہ ہے. تو بعض اوقات آپشن آ جاتی ہے 193 کی، تو میجورٹی آپشن 195 کی آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھو دوسرا پوائنٹ یہ نکل رہا ہے کہ سب سے زیادہ کنٹریز کس کانٹیننٹ میں ہیں، تو وہ افریقہ میں ہے. ہمارے اکثر یہاں جغرافرز یہ سمجھتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے زیادہ کنٹریز ہیں، کیونکہ ایشیا کی پاپولیشن اور ایشیا کا ایریا سب سے زیادہ ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نمبر آف کنٹریز بھی ایشیا میں ہوں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو افریقہ میں ہے، پھر اس کے بعد ایشیا میں ہے. اچھا، ایشیا میں پاپولیشن وائز سب سے بڑا ملک جو کہ دنیا کا بھی سب سے بڑا ملک ہے، وہ کون سا ہے؟ انڈیا. انڈیا نے ریسنٹلی کراس کیا ہے چائنا کو. پہلے چائنا تھا پہلے نمبر پہ. انڈیا نے ابھی کوئی حالیہ 5-6 ماہ ہوئے ہیں اس کو بیٹ کر دیا ہے. پہلے نمبر پہ انڈیا آ گیا ہے. آبادی کتنی ہے ان کی؟ 1.44 بلین، یعنی 1 ارب 44 کروڑ. چائنا کی 1.42 بلین، 1 ارب 42 کروڑ. پوری دنیا میں آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب. 8 ارب میں سے کم و بیش 3 ارب انڈیا اور چائنا میں پڑے ہیں بندے. اچھا، اتنی وہ بات نہیں ہے، پاکستان بھی پیچھے پیچھے ہے. اچھا، ساتھ ہم نا یہ پوائنٹ بھی کلیئر کرتے ہیں. انڈیا پہلے نمبر پہ، چائنا دوسرے نمبر پہ. پاپولیشن وائز تیسرے نمبر پہ کون سا ہے دنیا میں آبادی کے لحاظ سے؟ کون؟ رشیا. رشیا ہم جیسے نہیں ہیں، سٹیبل رکھتے ہیں آبادی کو. نہیں. ہاں، امریکہ، یو ایس اے. یو ایس اے آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن یو ایس اے کی آبادی بلین میں نہیں ہے، ملین میں ہے. 36 کروڑ. اب آپ اندازہ لگا لو، 1 ارب 42 کروڑ اور 36 کروڑ. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایریا وائز اگر میپ ہونا تو پھر آپ کو زیادہ کلیئرٹی ہوگی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز کمپیئر ٹو چائنا ایریا میں زیادہ ہے، لیکن ان کی آبادی بیلنس پاپولیشن ہے 36 کروڑ پورے ملک کی. لیکن یہ 36 کروڑ کوالٹی والے ہیں، ہر کوئی کام کرتا ہے. اچھا، چوتھے نمبر پہ کون سا ہے؟ کینیڈا. کینیڈا کی تو آبادی کراچی جتنی ہے. چوتھے نمبر پہ مسلم کنٹری ہے انڈونیشیا. آبادی ہے 27 کروڑ.
5वें नंबर पे हम, आबादी है 24 करोड़ 65 लाख। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन के हवाले से। अगर हम देखें, इंडिया भी एशिया में फॉल करता है, चाइना भी एशिया में फॉल करता है, इंडोनेशिया भी एशिया में फॉल करता है, पाकिस्तान भी एशिया में फॉल करता है। 5 में से 4 मुल्क एशिया में हैं। एक मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका में फॉल करता है। तो कहा यह जाता है कि दुनिया में जो हर छठा बच्चा पैदा होता है ना, वो चीनी होता है, और जो हर 5वां बच्चा पैदा होता है वो इंडियन होता है। 6 बच्चे पैदा होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, हर छठा चीनी होगा, हर 5वां इंडियन होगा, हर छठा चीनी होगा, हर 5वां इंडियन होगा, तो आबादी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान को ही ले लें, इसमें ना जितना आप फैक्ट फिगर को खोलो ना, वो खुलता जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक वक्त में आके। अगर हम पाकिस्तान को ले लें ना, तो पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान में कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस पहली सेंसस 1951 में हुई। और पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी थी? सवा 3 करोड़। 1951 में यही आपका पाकिस्तान, कुल आबादी 3.25 करोड़, वही पाकिस्तान आबादी 24 करोड़ 65 लाख। और जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, इन्होंने इंडोनेशिया को क्रॉस कर जाना है 2 साल बाद, और फिर अगले 3 साल बाद अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे। 24 चल रहा है ना, 2030 में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 3रे नंबर पे होगा। लेकिन आपका किरदार होगा ना, तो लेकिन चाइना और इंडिया को क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि इनकी आबादी भी ज़्यादा है और इनकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा है। तो खैर, यहाँ हम रुक जाते हैं। अब चलते हैं हम एशिया के बाद यूरोप में। तरक्की याफ्ता ममालिक, बेहतरीन लाइफ स्टैंडर्ड, वो जो स्मॉल फैमिली साइज़ का कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली यूरोप और अमेरिका से आया है कि फैमिली 4 मेंबर्स पे हो, मॉम, डैड और 2 बच्चे। वो बेसिकली यूरोप और अमेरिका की जो सोसाइटीज़ हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करती हैं। लेकिन वहाँ फैमिली सिस्टम काफ़ी हद तक टूट चुका है, जैसे हमारे पास है वो नहीं रहा, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, यूरोप के कोई से मुझे 3 से 4 ममालिक के नाम बताओ जो यूरोप में हो। स्पेन और इंग्लैंड, 1-2 और बता दो। कौन सा? क्रोएशिया, इसकी फुटबॉल टीम भी है। और पुर्तगाल, रोनाल्डो वाला। तो 44 ममालिक में 4 ममालिक ही आप लोगों ने मुझे बताए। इनके मुझे कैपिटल बता सकते हो? स्पेन का कौन सा है कैपिटल? मैड्रिड है। इंग्लैंड का? लंदन। क्रोएशिया का? ज़ैग्रेब। और पुर्तगाल का? लिस्बन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पुराने वक्तों में ना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सदी में एक इलाका था उंदलस का। आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है उंदलस। इनमें से कौन सा मुल्क है उंदलस? स्पेन है। बिल्कुल, स्पेन, पुराना नाम उंदलस। और एक ड्रामा लगा था अर्तुरुल गाजी, उसमें इब्नुल अरबी, उनका ताल्लुक बेसिकली स्पेन से था, उंदलस से। तो 700 साल मुसलमान यहाँ रहे स्पेन में। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, जब मुस्लिम एम्पायर उन्होंने फॉल किया तो फिर यूरोपियन लोग दोबारा छा गए। तो ये दरअसल मुस्लिम इलाके थे। अच्छा,
ایک دو ملک ایسے ہیں جو ایشیا میں بھی فال کرتے ہیں اور یورپ میں بھی فال کرتے ہیں. کون سا؟ ترکی. ترکی اور رشیا. ترکی اور رشیا اگر آپ میپ پہ انہیں دیکھو گے یہ ایشیا میں بھی ہیں یورپ میں بھی ہے. رشیا ایشیا میں بھی ہے یورپ میں بھی ہے. لیکن اگر اس کو ایک ہی کانٹیننٹ میں فال کرنا ہو تو آپ ترکی کو کس کانٹیننٹ میں فال کرو گے؟ ایشیا میں کرو گے. کیوں کیا آپ نے ایشیا میں؟ اور رشیا کو کہاں کرو گے؟ وجہ کیا ہے؟ ایریا تو میٹر نہیں کرتا. ایریا تو رشیا کا ایشیا میں زیادہ ہے. جو سائبیریا ہے وہ تو ہے ہی ایشیا میں. پھر کیا؟ نو وہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. چائنیز اور پاکستانی کلچر میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ الگ کانٹیننٹ بن جائے کیا؟ اب یہ تو بات نہیں ہے. اب دیکھو جب ہم آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ترکی کو اگر ہم ایک کانٹیننٹ میں ڈالیں تو وہ ہم ایشیا میں ڈالیں گے, رشیا کو یورپ میں ڈالیں گے, لیکن اس کی وجہ نہیں پتہ. ترکی کا کیپٹل کون سا ہے؟ انقرہ. انقرہ بیسیکلی ایشیا میں ہے. اگر آج ترکی طیب اردگان کیپٹل ڈیکلیئر کر دے استنبول کو تو ترکی آٹومیٹک یورپ میں چلا جائے گا. سیم کنڈیشن رشیا کے ساتھ ہے. کیپٹل ماسکو. بے شک رشیا کا 60% ایریا ایشیا میں فال کرتا ہے, 40% یورپ میں کرتا ہے, لیکن اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو کیپٹل ہے وہ یورپ میں ہے. اس وجہ سے پولیٹیکلی اس کو یورپ میں ہم ڈالتے ہیں. اس میں ایریا, کلچر, زبانیں, رنگ, نسل میٹر نہیں کرتی, کیپٹل سٹی میٹر کرتا ہے. آج ہی سارے بر اعظم کر لیں یا بریک کریں؟ چلتے جائیں. چلو افریقہ پہ آ جاؤں. افریقہ دنیا کے دی موسٹ بلیک نیشنز افریقی ممالک میں آپ کو ملیں گے. اس کے کوئی 4-5 ممالک بتاؤ افریقہ کے. ساؤتھ افریقہ. کون سا؟ ایجپٹ, جسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بہت پرانا ملک ہے. آج تک یہاں پیرامڈز ہیں جو فرعون کے دور کے ہیں. اہرام. اور سوڈان. چلو وہ بھی اسی میں ہو گیا. اور آپ لوگوں کی انفارمیشن تو کافی ہے. اچھا اب افریقہ میں جو آپ نے ممالک بتایا نا یہ اتنے کالے نہیں ہیں. جو کالے ہیں نا تھوڑی سی شام ہو نا وہ پھر نظر بھی نہیں آتے. سچی بات ہے. اس کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. دنیا کے کالے ترین لوگ گھانا, کینیا اور سینٹرل افریقہ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ کالے ترین ہیں. جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے نا, میں ایم فل کر رہا تھا, تو وہاں افریقن بہت پڑھتے ہیں. تھوڑی سی شام ہوتی تھی نا سردیوں میں, 5:30 پونے 6 کا ٹائم ہوتا تھا, ان کے صرف دانت نظر آتے تھے. یا پتہ چل رہا تھا 2 آنکھیں آ رہی ہیں, چہرہ نظر نہیں آتا تھا. یقین کرو ہم جو کہتے ہیں نا فلانا کالا ہے, وہ کالا نہیں ہے, وہ سانولا ہوتا ہے. اصلی کالے تو دیکھے نہیں ہیں آپ نے. گھنگریالے بال ہوتے تھے, جب دن ہوتا تھا نا پھر نظر آتے تھے. گھنگریالے بال, موٹے موٹے ہونٹ, کالے بالکل بھینس جیسا رنگ ہوتا تھا ان کا. تو وہ دراصل ان ممالک سے آئے ہوتے تھے. کچھ کینیا, کچھ گھانا اور جو اور کنٹریز ہیں. اچھا افریقہ میں نا ایک بڑا مشہور دریا ہے, ریور نائل. ان میں سے کس ملک میں فلو کرتا ہے؟ ایجپٹ میں. ویسے تو وہ 11 ملکوں سے گزرتا ہے. ایجپٹ میں بھی ہے, سوڈان میں بھی ہے, تو لیکن اس کا جو زیادہ ایریا ہے نا وہ ایجپٹ میں ہے, نائل.
دریائے نیل، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ ویسے یہ کوشچن تو نہیں آتا، سوال تو یہ آتا ہے لانگیسٹ ریور کون سا ہے، وہ آپ نے بتا دیا. یہ ایڈیشنل پوائنٹ ہے. 6670 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے دریائے نیل کی. 11 ملکوں سے گزرتا ہے. بہت قدیمی دریا ہے، سارا سال فلو کرتا ہے. اور ایجپٹ بیسیکلی ایک سہارا ڈیزرٹ کا حصہ ہے، لیکن ایجپٹ کی جو ایگریکلچر ہے وہ A1 ہے. اس کے پیچھے دریائے نیل ہے. اچھا، ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ کو اس کا ایک خاص ڈیزگنیشن ہے. اسے کیا کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ؟ ہیں سینچورین تو اس کا ایک علاقہ ہے. جس طرح مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم یا پاکستان کی ہاکی ٹیم، اسے کہتے ہیں شاہین. پروٹیز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقن پروٹیز ہیں. پروٹیز کیا چیز ہیں؟ واہ زبردست، فلاور ہے جو ساؤتھ افریقہ کا قومی پھول ہے، سفید رنگ کا ہے. اور اگر آپ ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کا لوگو دیکھو نا، مونوگرام، اس پہ بھی وائٹ کلر کا فلاور بنا ہوا ہے، وہ دراصل پروٹیز ہے. یہ آپ کو بہت کم ممالک میں ملے گا، ساؤتھ افریقہ میں ملے گا یا اس کے ارد گرد کچھ ممالک میں ملے گا، پوری دنیا میں نہیں ہے. تو اس بیس پہ ساؤتھ افریقہ کو پروٹیز کہتے ہیں. اچھا، تھوڑا تھوڑا اس کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں. ان تین کا کیا قصور ہے؟ ہیں؟ ایک ایسا کنٹری ہے جو ایشیا میں بھی تھوڑا فال کرتا ہے. وہ ایجپٹ ہے، ایجپٹ. لیکن ایجپٹ جو ہے نا ٹوٹلی وہ افریقہ میں ہی ہے. سوئس کے علاقے وہ کچھ ایشیا میں لگتے ہیں لیکن اسے کاؤنٹ نہیں کرتے. ہاں اگر آ جاتا ہے نا تو پھر ایجپٹ کو آپ کرو گے. ویسے ہم اس کو ایجپٹ کو ایشیا میں نہیں کاؤنٹ کریں گے. اچھا، نیکسٹ آ جاؤ نارتھ امریکہ کی طرف. ٹوٹل نمبر آف کنٹریز 23. نارتھ امریکہ میں کون کون سے ملک ہیں؟ کینیڈا، امریکہ. ہاں، برازیل ساؤتھ امریکہ میں ہے. کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹ انڈیز، میکسیکو بھی ہے، کیوبا بھی اسی میں آتا ہے. تو ویسٹ انڈیز کی جو کرکٹ ٹیم ہے نا، بیسیکلی ہم ویسٹ انڈیز کو نا، چونکہ یہ کالے ہیں نا، اس کو ہم افریقہ میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہے بھائی، افریقہ میں کہیں بھی نہیں ملے گا. ویسٹ انڈیز بیسیکلی نارتھ امریکہ میں ہے. اس کی بھی ایک الگ ہسٹری ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ کینیڈا بڑا ہے یا امریکہ بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے؟ کینیڈا بڑا ہے. اگر ہم ایریا وائز بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ رشیا. دوسرے نمبر پہ کینیڈا، تیسرے نمبر پہ USA، چوتھے نمبر پہ چائنا، اور پانچویں پہ برازیل. اب جو یہ والی لسٹ ہے یہ پاپولیشن کی لسٹ ہے اور یہ لسٹ ہے ایریا کی. اب آپ دیکھو کہ جن ممالک کا ایریا سب سے زیادہ ہے، جیسے رشیا ہے، کینیڈا ہے، وہ آپ کو آبادی میں ٹاپ 5 میں ٹاپ 10 میں ملتے بھی نہیں ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس دا موسٹ اسٹیبل کنٹری ایریا وائز تیسرے نمبر پہ، پاپولیشن وائز تیسرے نمبر پہ، تو ترقی کیوں نہیں کرے گا؟ پھر چائنا ایریا وائز چوتھے نمبر پہ، پاپولیشن وائز دوسرے نمبر پہ. برازیل ایریا وائز 5ویں نمبر پہ، پاپولیشن وائز 6ٹھے نمبر پہ. پہلے برازیل 5ویں نمبر پہ تھا لیکن 2017 میں پاکستان نے برازیل کو بیٹ کر دیا، 6ٹھے پہ چلا گیا اب. اچھا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کا کیپٹل کون سا ہے؟ واشنگٹن ڈی سی. ڈی سی کی فل فارم کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اسٹیٹس کتنی ہیں؟ 50 اسٹیٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
کون کون سی؟ ہوائی اور الاسکا. الاسکا، اور وہ کاؤنٹ نہیں کرتے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے فلیگ میں ایک یہ کوشچن بھی آیا تھا کہ ہاؤ مینی اسٹارس ان دی فلیگ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، تو جتنی اسٹیٹس اتنے اسٹار، 50. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں ساؤتھ امریکہ پہ. آپ نے جو برازیل کی بات کی نا، برازیل دراصل ساؤتھ امریکہ میں فال کرتے ہیں. برازیل. اس کے علاوہ ارجنٹینا ہے، میسی والا، چلی ہے، بولیویا، یہ سارے ساؤتھ امریکہ میں فال کرتے ہیں. ان ممالک کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے اگر ہم کمپیئر کریں نارتھ امریکہ یا یورپ سے تو بہت کم ہے، کیونکہ ساؤتھ امریکہ تھرڈ ورلڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کبھی یوٹیوب کے اوپر ڈاکومنٹریز دیکھتے ہو تو ان لوگوں کا معیار زندگی نہیں ہے. برازیل پھر بھی اور ملکوں سے بہتر ہے کیونکہ اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اور ایفیلیشن اور ممالک کی نسبت زیادہ ہیں. اچھا ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ساؤتھ امریکہ کے بارے میں، ABC. اگر کبھی آ جائے ABC، کون سے 3 ملک ہیں؟ A ارجنٹینا، B C چلی. ABC ارجنٹینا، برازیل، چلی، یہ 3 ملک ہیں جو ایک ہی کانٹیننٹ کے اندر فال کرتے ہیں اور ان کے جو بارڈرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک ٹرم ABC ساؤتھ امریکہ کے بارے میں. نیکسٹ اوشنیا پہ آ جائیں. 14 ملک ہیں جس میں سب سے بڑا ملک آسٹریلیا، جیسے آپ بار بار آسٹریلیا کو براعظم بنا رہے تھے، جو کہ ایک ملک ہے. اور آسٹریلیا کا کیپٹل کون سا ہے؟ کینبرا. کینبرا. آج کل آسٹریلیا کے جو ہیں ویزے کھلے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. واپس وہ پھر ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے، پھر آج کا یہ سینیریو ہے. ایک آپ کو میں نے جنرل انسٹرکشن دے دی ہے، 7 کانٹیننٹس، ان کے مختلف کنٹریز، آپ کو کافی انفارمیشن ہے. بس اسی انفارمیشن کو تھوڑا سا آپ نے بوسٹ اپ کرنا ہے اور آپ کی پریپریشن زبردست ہو جائے گی.